تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا 20 سال پہلے کہ بھائی صاحب یہ نیچرل لائف ہی میں سکون ہے, اطمینان ہے, اللہ پہ توکل کرو. تو لوگ مانتے نہیں تھے, آج میں آپ کے سامنے ہوں. تو اب میں جب کہتا ہوں الحمدللہ میں تو خوش ہوں, تو نیچے لبرل انٹیاں نا, بہت انٹے بھی اور انٹیاں بھی, بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. وہ نیچے کمنٹس کرتے ہیں, میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر کمنٹس. انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تو خوش ہیں, آگے گھر میں کیا حال رکھا ہوا ہے انہوں نے, یہ تو کوئی گھر والوں سے جا کے پوچھے. دیکھو جس کے گھر میں ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ خود بھی خوش بولو نہیں ہوتا. گھر کی ٹینشن تو آدمی کو عذاب میں ڈال دیتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر میں خوشی نہ ہو, ٹینشنیں, اور میں یہاں آ کے مسکرا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اللہ کا فضل ہے, میرے گھر میں بھی اللہ نے اچھا ماحول رکھا ہوا ہے, یہاں بھی رکھا ہوا ہے اچھا ماحول, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ہاں یہ میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر وقت گھر میں یا یہاں پہ اچھا ماحول ہوتا ہے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی. تو نارملی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اونچ نیچ ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے. کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے. تو میں کبھی وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ فرشتوں کی دنیا والے دعوے کروں کہ میرے گھر میں ایسا ماحول ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو ایسا سوئٹزرلینڈ والا ماحول ہمارے گھر میں ہے. بھائی اونچ نیچ تھوڑی بہت ہر گھر میں, ہمارے گھر میں بھی ہوتی ہے, پڈے مڈے بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھار. جہاں گوشت کھاؤ گے, خوراک کھاؤ گے, روٹی کھاؤ گے تو طاقت تو آئے گی نا. وہاں اختلاف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے کبھی آواز اونچی ہو کے گھر سے باہر چلی جائے, کبھی کوئی جھگڑا ہو جائے, کبھی پھڈا ہو جائے, یہ نارمل ہے, نیچرل ہے یہ. تو لیکن اللہ نے عافیت کا معاملہ کیا ہوا ہے. جو خوشیاں ایک آدمی کو ملتی ہیں جس کے بیوی بچے ہوں, جس کا خاندان ہو, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں. میں وہاں جاتا ہوں نا جدہ ودہ, ادھر انڈین بہت ملتے ہیں, تو ان کی سے ہندی بھی سیکھنے کو مل رہی ہے. آپ کا پریوار ہو, آپ کا ایک نیچرل لائف ہو, آپ اللہ پہ توکل کرو, ان کو کھلاؤ جتنا اللہ نے دیا ہے. نہیں ہے تو بولو صبر کر, ہم بھی پاپے کھائیں گے, آج تم بھی کیا کھاؤ گے, پاپے کھاؤ گے, بس ایسے ہی رہو. تو بچے بھی انسان کے بچے بنیں گے, تو اس سے آدمی کو خوشی ملتی ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, برائیوں سے بچتا ہے. وہ برائیوں میں وقتی خوشیاں ہیں, حقیقت زانی تو خوش رہ ہی نہیں سکتا, یہ بتا دوں میں آپ کو. جو زنا کرنے والا ہے نا, کیونکہ دیکھو اللہ نے تمہارے اندر طاقت رکھی ہے, نکاح میں نہیں آؤ گے تو کہیں اور جاؤ گے. یہ پراٹھے کہیں نہ کہیں تو پھٹیں گے جا کے, کیا خیال ہے بھائی, یہ کہیں نہ کہیں تو نکلیں گے جا کے, گند میں نکلیں گے جا کے. تو گند میں وقتی سکون ہے, حقیقت میں سکون نہیں ہے. سب سے پہلی بات, زنا کرنے والے کی گھریلو زندگی برباد ہو جاتی ہے. بار بار کہتا ہوں, اس کو بیوی سے محبت ہی نہیں رہتی. روزانہ اس نے نئے نئے چہرے دیکھ دیکھ کے نا, اس کو اپنا پرانا مال اچھا نہیں لگتا. پاک دامنی سے جو زندگی گزارتا ہے اس کو اپنی بیوی ہی اچھی لگتی ہے, کیونکہ ادھر ادھر گند میں منہ نہیں مار رہا ہوتا. تو یہ کتنی اچھی بات ہے یار, جو آپ کے لیے ہے وہ آپ کو اچھی لگے, اور کیا چاہیے یار تمہیں, صحیح ہے نا. آپ کو اپنے ابا اچھے لگ رہے ہیں, پڑوسی کے ابا اچھے نہیں لگ رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن لگ پڑوسی کے ابا رہے, اپنے والے اچھے نہیں لگ رہے, ڈپریشن میں جاؤ گے. آپ کو اپنی اماں اچھی نہیں لگ رہی, دوسرے کی اماں اچھی لگ رہی ہے, ٹینشن میں جاؤ گے, ماحول خراب ہوگا. اور اپنی اچھی لگ رہی ہے, دوسرے کی اچھی, دوسرے کی نہ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنی اولاد اچھی نہیں لگ رہی, دوسرے کے بچے اچھے لگ رہے ہیں, ٹینشن میں جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے. اور اپنی اگر اچھی لگ رہی ہے تو یہ بھائی اپنی ہے اور اچھی بھی لگ رہی ہے تو اور بڑی نعمت ہے. تو اسی طرح دوسروں کی بیویاں اچھی لگ رہی ہیں, اپنی لگ نہیں رہی, ڈپریشن. دوسروں کی تو دیکھ ہی نہیں رہے گا, اچھی لگنے نہ لگنے کا آپشن ہی ختم کر دیا, اپنی ہی کو دیکھ رہے ہو, وہی اچھی لگے گی, چونکہ دوسرا کوئی آپشن آپ کے پاس ہے نہیں. تو ٹینشن بڑھے گی یا ختم ہوگی, ختم ہوگی اس سے. تو اس لیے اللہ میاں نے جو بولا ہے نا, جلدی شادی کرو, زیادہ بیویاں کرو, زیادہ بچے پیدا کرو, اللہ کی بات مان لو. اللہ تیری عقل ہم سے زیادہ ہے, ہم بے وقوف ہیں, ہم فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں بولو نہیں آئیں گے. اللہ میاں جو کہہ رہے ہیں. اور پھر آگے بڑھاپا بھی ہے, اس میں یہ اولاد سہارا بنے گی تمہارے لیے. میں تمہارے سامنے لوگوں کے دکھڑے سناؤں نا جن کے 2 بچے ہیں, پیسہ بہت ہے. ابھی ایک واقعہ سامنے آیا, کیونکہ پرانا واقعہ سامنے تو پہلے آیا لیکن پرانا ہے, اب سنانے میں وہ لوگ ہائی لائٹ نہیں ہوں گے جن کی بات ہو رہی ہے, ان کی غیبت نہیں ہوگی. ڈیفینس میں واقعہ ہوا, 1000 گز کا بنگلہ تھا صاحب کا, 2-3 بچے ان کے, ایک بیٹی 1-2 بیٹے ہوں گے. بہت پڑھایا, بہت لکھایا, ٹھیک ٹھاک پیسہ خرچ کیا. دین اور مذہب تو سکھانا نہیں ہے. بچے ابا سے سیکھ لیتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے, کیونکہ اب بچوں کو پتا ہے ابا نے نسل روکی ہے پیسہ بچانے کے لیے, اپنا خرچہ بچانے کے لیے. توکل اعتماد ابا نے نہ منہ سے کبھی نکلا اور نہ کبھی ابا نے سکھایا. تو اٹ مینس پیسہ ہی سب کچھ ہے. بچہ جیسی ہوش سنبھالتا ہے نا, وہ ابا سے کیا پیغام سیکھتا ہے کہ ابا مزید بہن بھائی نہیں آنے دے رہے, کیونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹینڈرڈ, لیونگ اسٹینڈرڈ, بڑا ہائی فائی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. توکل شوکل کچھ بھی نہیں ہوتا.
بچوں کو مولویوں کے پاس بیٹھنے سے روکا, تبلیغ میں جانے سے روکا. بھائی اصل چیز بیٹا کچھ بن جاؤ, انسان بن جاؤ. تبلیغی جماعت میں 40 دن لگا کے رہو گے, کیا بنو گے؟ نمازی بنو گے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انگریز جو چاند پہ پہنچا ہے نمازی بن کے پہنچا ہے یا تعلیم حاصل کر کے پہنچا ہے؟ بولو نا. انگریز چاند پہ پہنچا تو کیا تبلیغ میں چلا لگایا تھا اس نے جو چاند پہ پہنچا ہے؟ بیٹا وہ سائنٹسٹ بنا ہے, تو تم بھی سائنٹسٹ بنو, تم بھی انجینئر بنو. تم کہاں پہنچو گے؟ ہو سکتا ہے مریخ پہ پہنچو. تو وہ بچے ماشاءاللہ بہت کچھ پہنچتے, مریخ پہ تو نہیں لیکن امریکہ پہنچ گئے. وہ ایک پڑھ لکھ کے امریکہ چلا گیا, ایک جاپان چلا گیا, بیٹی چلی گئی پتہ نہیں کہیں یورپ میں چلی گئی. اب وہ صاحب کیا ہوا, جب ریٹائرمنٹ کی عمر آئی ہے, 60 سال کی عمر آئی ہے, اب وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ بیچارے کہیں لائف کو انجوائے نہیں کر سکتے. اب تنہائی اور دیوار, جو 1000 گز کا بنگلہ ہے نا, اس کی دیواروں نے ان کو کھانا, یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں میں, سچے ہی سناتا ہوں, سچے کا لفظ اسے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اور تاکید کے ساتھ بیٹھ جائے. ایسا نہ ہو آپ بولیں اچھا اس سے پہلے جتنے سنا ہے وہ سارے جھوٹے تھے. تو اب دیواروں نے, بنگلے کی دیواروں نے کھانا بولو شروع کر دیا. میاں بیوی اکیلے, بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی پھر ہم جیسوں کو دیکھتے ہیں, ہم جیسے فنڈامنٹلسٹ بنیاد پرست غریبوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ مولوی اتنے بچوں کو لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی بیٹا ہے, کوئی پوتا ہے, یا مولوی ٹائپ کے لوگ, اس کی بہو ہیں, اس کے داماد ہیں, اس کے نواسے ہیں, اس کے پوتے ہیں, گھر بھرا ہوا ہے. تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے کیا کیا, جب دیواریں نا 1000 گز کے بنگلوں میں گیا ہوں, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, یہ بیڈ روم, دیواریں کھا رہی ہوتی ہیں. مجھے وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے, ابے اتنے بڑے بڑے گھر بندہ ہی نہیں ہے, اس سے تو ہمارا چھوٹا گھر اچھا ہے. میرا گھر بڑا نہیں ہے, آپ جائیں نا تو میرا خیال ہے 150 گز بھی نہیں ہوگا میرا گھر جو مسجد نے مجھے دیا ہوا ہے. لیکن میں جاتا ہوں, بچے فوراً ابو کرتے ہیں, باہر سے واپس آؤ ایک دم چپک جاتے ہیں, کیا لے کر آئے ہمارے لیے؟ آپ باہر سے آ رہے ہو, ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں بھائی؟ بقرعید پہ اونٹ خریدنا ہے, وہ دوسرا آ کے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے جو ہے وہ بکرا خریدنا ہے. ہمیں تو شوق اتنا نہیں ہے, بچوں کی خاطر ہمیں بکرا منڈی جانا پڑتا ہے. تو ان کی خوشی سے انسان خوش ہوتا ہے, ان کے رونے سے انسان پریشان ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار ہمارا گھر اس سے 150-200 گز, 200 بھی نہیں ہے میرا خیال ہے, 100 گز بھی بمشکل 100 گز ہے میرا گھر. ایک فیملی والا بتا رہا ہوں میں, آپ کہوں گے چاروں کو 100 گز میں کیسے ٹھوسا ہوا ہے, یہ وضاحتی بیان دینا پڑتا ہے. ایک فیملی, اس میں میرا خیال ہے 4 بچے ہیں, 5 بچے مجھے یاد نہیں ہے, 16 میں پلس مائنس کرنا پڑتا ہے. تو میں تو اپنا بتا رہا ہوں, میں جب جاتا ہوں حج سے, میں واپس آیا تھا, بچوں نے ویلکم لکھا ہوا, پورا کمرہ سجایا ہوا, کتنا اچھا لگا یار. جب میں آ رہا ہوں بچیوں نے کیا کیا, پھول بنائے ہوئے, اور ایسا مجھے میری آنسو نکل آئے خوشی سے. یار آپ 100 لوگ آپ کا استقبال کر رہے ہو نا ایئرپورٹ پہ, مزہ نہیں آتا انسان کو. وہ اپنے بچے آپ کو عزت دے رہے ہو, گھر آؤ ابو آ گئے, اور ایسے پھول بنائے ہوئے, اتنا مزہ آیا. تو یہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے نا, جو کھلائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, ایک ہی 2 ہی ہوں, ڈھنگ کے ہوں. یہ مولویوں کی طرح, برساتی مینڈکوں کی طرح اتنے سارے, یہ ایکچولی یہ ہمیں پسند, یہ دقیانوس اور پرانے لوگوں کا کام. 2 ہوں تمیز کے ہوں. وہ تمیز کے ہی تھے, وہ ڈیفینس میں جو ہوا ہے نا 3, وہ تمیز کے تھے. تو تمیز کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کو. ہمارے بدتمیز ان کی رپورٹ بھی پیش کر دی جو تمیز کے نہیں ہے نا. جب اتنے سالے ہوں گے تو 16, خود سوچو یار, کوئی تمیز کے ہو سکتے ہیں؟ لبرل لوگ بولتے ہیں 16 تمیز کے ہو ہی نہیں سکتے. پھر دوسرے گھر ہے, اس میں بچے ہیں. اللہ, مجھے تو ڈر لگتا ہے نظر بس سے, اللہ بچائے. میرا مقصد شو مارنا نہیں ہے, میرا مقصد تمہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ کیوں اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہو نسل کو روک کے. مجھے تمہیں موٹیویٹ کرنے سے کیا مل رہا ہے, 5 روپے بھی نہیں مل رہے. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب فیملی پلاننگ والے اور یہودی اور یہ لبرل لوگ تمہیں غلط گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں ہدایت کا اور قرآن و سنت کا راستہ بتاؤں. میں برباد مت کرو اپنی نسلوں کو, اپنے بڑھاپے کو بے رونق. بڑھاپا کیا, جوانی بھی بے رونق ہوتی ہے. تو دوسرے گھر میں جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ابو ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ابو کہاں آ رہے ہیں؟ ہم لوگ کے گھر میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو اس پہ خوشی ہے, ابو ہم لوگوں کے گھر میں آ رہے ہیں. وہ پکڑ لیتے ہیں, ابو اب یہاں بیٹھو آپ. ایک ہی ہوگی, اب زیادہ شادیوں میں نہیں آتا.